یہ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، کبھی کبھی ایک ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ ہمارے آگے اور پیچھے کچھ نہیں ہوتا، بالکل گھپ اندھیرا ہوتا، ہمیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ میں بھی اس وقت ایک ایسے ہی دوراہے پر موجود تھی۔ اس وقت میں دلہن بن کر اپنے دولہا کا انتظار کر رہی تھی، لیکن کیا واقعی اسے دولہا کہنا بھی صحیح ہوگا؟ وہ فقط 14 برس کا ایک لڑکا تھا اور میں ایک 18 برس کی جوان لڑکی، لیکن کسی نے بھی میری امنگوں اور میرے جذبات کا خیال نہیں کیا، بلکہ برادری اور قبیلے کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے سولی چڑھا دیا گیا۔ میں اس وقت دلہن بن کر بیٹھی ہوئی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی، اور ذہن میں اسی طرح کی سوچیں آ رہی تھی۔ دماغ جیسے تھک چکا تھا، لیکن ماضی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا، اور میں اس نہج پر پہنچ گئی تھی جب میرے رشتے کی بات چلی تھی۔ میرا نام میرب ہے اور میں اس وقت 18 برس کی ہونے والی تھی۔ میرا تعلق بہاولپور کے ایک وڈیرے خاندان سے ہے۔ ہمارے ہاں شادیاں برادری میں ہی کی جاتی ہیں۔ مجھ سے بڑے میرے 2 بھائی جن کی شادی ہمارے خاندان میں ہی کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ میری 2 بہنوں کی شادیاں بھی خاندان میں ہی کی گئی تھیں، لیکن ایک بہن تو دوسری بیوی بن کر گئی تھی، جبکہ دوسری بہن یوں تو پہلی بیوی تھی، لیکن اس کا شوہر ایک نشئی اور عیاش مرد تھا، لیکن وہ تو صرف برادری کے اصولوں اور خاندان کی عزت کی خاطر اس کے ساتھ نباہ کرنے پر مجبور تھی، جبکہ میں اس طرح کی رسموں کو نہیں مانتی تھی۔ میں اپنے خاندان کی ایک روشن خیال لڑکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے باپ سے اجازت لے کر میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا تھا، لیکن ہمیں کالج میں بھی پردے والی گاڑی لے کر جاتی، جس میں چاروں طرف کالے شیشے لگے ہوتے اور بغیر برقعے کے جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن مجھے یہ سب منظور تھا۔ میں برقع پہن کر کالج جاتی، نقاب کر کے رکھتی، اور تو اور کالج میں ہر وقت میرے ساتھ ایک ملازمہ بھی موجود ہوتی، جس کی وجہ سے اکثر مجھے اپنی کلاس فیلوز کی ہوٹنگ کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ اکثر اس بات پر مجھے طنز کا نشانہ بناتے، لیکن میں انہیں نہیں سمجھا سکتی تھی کہ ہماری حویلی کے کیا اصول ہیں، ہمارے ہاں کون سے نظام رائج ہیں جن میں سے حویلی کے مرد نکلنے کا نام بھی نہیں لیتے۔ وہ روایات آج بھی ان کے سینوں میں زندہ ہیں، اس کی وجہ سے وہ اپنی ان روایات سے ذرا بھی بغاوت نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ حویلی کے مردوں کی عزت کی خاطر میں یہ سب کچھ سہنے کو تیار تھی، لیکن میرا صرف ایک ہی خواب تھا کہ میں بہت سارا پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں۔ میں باغی تو نہیں تھی، لیکن مجھے روایات سے چڑ تھی، جن سے لڑکیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھا جاتا تھا، اور پھر ان کی باتوں کو نہ تو اہمیت دی جاتی تھی اور نہ ہی ان کی ذات کو کوئی اہمیت ملتی تھی۔ میری دونوں بہنوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میری بڑی بہن جو بہت ذہین تھی، اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا، لیکن میٹرک کے فوراً بعد بابا جان نے اس کی شادی اپنے 30 سالہ بھتیجے سے کروا دی۔ میری بہن جو ابھی صرف 16 برس کی بھی نہیں ہوئی تھی، اپنے سے 15 برس بڑے مرد کے ساتھ بیاہ دی گئی، اور اس دن سے لے کر آج تک اس کا گھر اور بچے سنبھال رہی ہے، جبکہ دوسری بہن جس کی شادی ابا نے اپنے ایک دوسرے رشتہ داروں میں کروا دی، جو دوسری بیوی بن کر گئی تھی، اس کا شوہر ایک عیاش اور نشئی آدمی تھا، اکثر راتوں کو گھر سے غائب رہتا اور کئی راتوں تک گھر نہیں آتا۔ میری بہن یہ سب کچھ سہنے پر مجبور تھی۔ ہم سب عورتیں ایک دوسرے کے دکھ سے اچھی طرح واقف تھیں، لیکن کوئی بھی دوسرے کے لیے زبان نہیں کھول سکتی تھی، کیونکہ حویلی کے مرد ایک ہی لمحے میں اتنے غصے میں آ جاتے تھے کہ عورت کو چند لمحوں میں ہی اس کی اوقات یاد دلانے میں مہارت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حویلی کی عورتیں صرف دیکھ سکتی تھیں، سن سکتی تھیں، لیکن بول نہیں سکتی تھیں۔ میں چونکہ سب سے چھوٹی تھی، لاڈلی تھی، اسی وجہ سے میٹرک کے بعد اپنے والد صاحب سے آگے پڑھنے کی درخواست کی۔ نہ جانے اس وقت بابا جان بھی کس موڈ میں تھے، انہوں نے مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دے دی، جبکہ میرے بڑے بھائی نے اعتراض بھی کیا
اور کہا بابا جان یہ آپ غلطی کر رہے ہیں، میٹرک تک تعلیم کافی ہے اور اس کی شادی کریں اور اسے رخصت کریں جیسے باقی دونوں بہنوں کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اتنا پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ کون سا کوئی افسر لگ جائے گی؟ اور ویسے بھی اتنی زمینیں جائیداد کس کام کی ہے؟ اور لڑکیوں کو تو گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ بڑے بھائی نے جتنا بھی ہو سکا اعتراض کیا، لیکن میرے والد پیر احتشام الدین صاحب نے میرا ساتھ دیا اور کہا ارے جب تک اس کا رشتہ نہیں ملتا تب تک اسے پڑھنے دو، جیسے ہی کوئی ڈھنگ کا رشتہ ملا تو اس کی شادی کر کے فارغ کر دیں گے۔ بابا جان کے لاپرواہی سے کہنے پر بھائی چپ کر گئے، لیکن ان کے چہرے پر غصہ اور ناپسندیدگی بہت واضح تھی۔ لیکن مجھے تو اس وقت اس بات کی خوشی تھی کہ بابا جان نے مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دے دی اور میں اسی خوشی میں مگن تھی۔ کالج جانے کے لیے بابا جان نے کچھ شرائط رکھی تھیں، میں انہیں پہلے سے ہی جانتی تھی، اسی وجہ سے مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بابا جان کو مجھ سے کوئی شکایت کا موقع ملے اور وہ میرا کالج جانا چھڑوا دے، جبکہ میں آگے پڑھ لکھ کر اپنا ایک خود کا مقام بنانا چاہتی تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جلد ہی میرے پر کاٹ دیے جائیں گے اور مجھے بھی سونے کے پنجرے میں قید کر دیا جائے گا۔ اگر جو خبر ہوتی تو شاید بابا سے پہلے ہی کوئی بات کر لیتی تو اس کا کوئی حل نکل آتا، لیکن اب تو اس کا کوئی حل ممکن نہیں تھا کیونکہ ساری باتیں پہلے ہی طے ہو چکی تھیں۔ میری بڑی بھابھی جو کہ ہمارے ہی خاندان کا ایک حصہ تھی، اس نے اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ مانگا تھا۔ میری بھابھی کا بھائی ابھی صرف 14 برس کا تھا۔ جب اس نے یہ رشتہ مانگا تو میں حیرت سے دنگ رہ گئی، کیونکہ بابا صاحب نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا تھا میرا پتر دیکھ تو نے کالج جانے کا کہا، میں نے تیری بات مان لی اور پہلی دفعہ خاندان کی کوئی لڑکی کالج گئی۔ اب تجھے سال سے زیادہ ہو گیا ہے کالج پڑھتے ہوئے، اور میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ جیسے ہی تیرا کوئی ڈھنگ کا رشتہ آیا تو میں تیری شادی کر دوں گا۔ اب تیرے لیے ایک مناسب رشتہ آ گیا ہے، اپنی شادی کی تیاریاں شروع کر دے۔ بابا جان کے دو ٹوک انداز پر میں پریشانی سے انہیں دیکھنے لگی اور کہنے لگی بابا جان صرف 6 مہینے رہ گئے ہیں، میرا انٹر مکمل ہو جائے گا، آپ مجھے یہ 6 مہینے دے دیں، میرا ساتھ ایسا مت کریں۔ اور اتنی اچانک ایسا کون سا رشتہ آ گیا؟ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ بابا جان کی ایک سرد گھوری نے مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ منہ سے تو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن ان کا دیکھنا ہی کافی ہوتا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ انہیں میری بات ناگوار گزری ہے۔ بے اختیار میں چپ کر گئی اور بڑے برے دل کے ساتھ بابا جان کے کمرے سے اٹھ کر آئی۔ اماں جان سامنے ہی موجود تھی، ان سے کچھ بھی کہنا فضول تھا کیونکہ وہ بابا جان کی مرضی کے خلاف نہیں جاتی تھیں اور ہر فیصلے میں بابا جان کی تائید کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے انہیں تو کچھ نہیں کہا، لیکن بھابھی کے پاس چلی آئی۔ بھابھی سے میری دوستی تھی اور وہ اکثر میری بات سن لیا کرتی تھی۔ اس وقت وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسے پڑھانے میں مصروف تھی، لیکن پھر بھی مجھے آتا دیکھ کر خوش دلی سے مسکرائیں اور کہنے لگیں ارے آؤ میرب، میں ابھی تمہارے پاس آنے کا سوچ رہی تھی، کیسی ہو؟ میرے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بھابھی نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں نے پریشانی سے بھابھی سے کہا بھابھی آپ کو پتہ ہے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ بھابھی نے حیرانی سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کیا چل رہا ہے؟ بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ تو میں نے انہیں اپنے رشتے کی بات کے بارے میں بتا دیا۔ میری بات سن کر بھابھی کھلکھلا کر ہنس دی اور کہنے لگی ارے پگلی، وہ رشتہ میں نے ہی تو دیا ہے اپنے لاڈلے بھائی کے لیے۔ تو جانتی ہے ابتسام مجھے کتنا عزیز ہے اور میں نے اسے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح سمجھا ہے، اسی کے لیے مجھے تجھ سے بہتر اور کوئی لڑکی نظر نہیں آئی، تو میں نے تیرے بھائی سے بات کی، انہیں بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، اسی لیے انہوں نے خود بابا جان سے جب یہ بات کی تو بابا جان بھی خوش ہو گئے، لہٰذا سب کی باہمی رضامندی سے یہ رشتہ طے ہوا ہے، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ بھابھی کے کہنے پر میں دھواں چہرے کے ساتھ ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ بھابھی
ابتسام کے لیے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور میں نے تو کبھی اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ آپ کیسے اس کے لیے میرا رشتہ مانگ سکتی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں بھابھی سے کیا کہوں۔ اس وقت تو میرا دماغ شل ہو گیا تھا اور دل بے اختیار رونے کو چاہ رہا تھا۔ ہمارے خاندان میں بے جوڑ رشتے ہوتے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے لیے ایک چھوٹے بچے کو شوہر کے طور پر منتخب کر لیا جائے گا اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے بھابھی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں کہا کہ آپ بابا جان سے بات کریں، وہ آپ کی بات مان لیں گے۔ لیکن بھابھی کہنے لگی، اب میں بابا جان سے بات نہیں کر سکتی۔ اگر میں ان سے بات کروں گی تو وہ الٹا مجھ پر غصہ ہوں گے اور شاید مجھے یہاں سے واپس میکے بھیج دیں۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ جو کچھ کرنا ہے اب تمہیں خود ہی کرنا ہے۔ میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم خود جا کر بابا جان سے بات کرو۔ بھابھی نے تو مجھے صاف ہری جھنڈی دکھا دی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک بار اماں جان سے بات کر کے دیکھوں گی، اور اگر وہ بھی نہیں مانی تو بابا جان سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے اس وقت شدید رونا آ رہا تھا۔ مجھے شادی پر اعتراض نہیں تھا، شادی تو ہونا ہی تھی، لیکن ابتسام کے ساتھ شادی پر اعتراض تھا، جس کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ ابھی تو وہ جوانی کی سیڑھی پر بھی نہیں چڑھا۔ اس کے اندر ابھی بھی اتنا ہی بچپنا ہے، تو پھر میں کیسے اس کے ساتھ شادی کر سکتی تھی؟ رہ رہ کر مجھے بھابھی پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر انہوں نے میرے لیے ابتسام کا رشتہ کیوں دیا؟ کیوں انہوں نے مجھ سے بات کیے بنا بابا جان سے بات کر لی؟ آخر کیا سوچ کر انہوں نے یہ سب کیا؟ میں غصے میں اپنے کمرے میں ٹہل ٹہل کر یہ سب سوچ رہی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے کیا کروں۔ اگلے ہی دن مجھے موقع مل گیا تو میں نے اماں جان سے بات کی۔ اماں جان، آپ کسی طریقے سے اس شادی کو رکوا دیں۔ مجھے اور کسی سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ابتسام کے ساتھ میں شادی نہیں کر سکتی۔ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے۔ میں کیسے اسے شوہر کی نظر سے دیکھوں گی؟ میں کیسے اسے ایک شوہر کے طور پر قبول کروں گی؟ آج تک میں نے اسے ہمیشہ ایک بچے کی طرح ٹریٹ کیا ہے، اور اب آپ اسے میرا شوہر بنا رہے ہیں۔ میں بہت عجیب سا محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے زج ہوتے ہوئے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما، لیکن اماں جان پر تو اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا، ارے اتنا فرق تو میاں بیوی میں چلتا ہی ہے، تمہیں معلوم تو ہے خاندان میں رشتے اسی طرح ہوتے ہیں، اسی لیے تمہیں اس بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 2-4 سالوں میں ابتسام جوان ہو جائے گا اور وہ شادی کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو سمجھنے لگے گا، اسی لیے ابھی یہ سب باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اپنی شادی کی تیاری کرو۔ اماں جان نے بھی مجھے ہری جھنڈی دکھا دی، اور یہ بات میرے دل پر بری طرح لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اماں جان کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی۔ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اماں جان، ایک بار، صرف ایک بار بابا جان سے بات کر کے دیکھیں۔ اگر بابا جان چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، یہ شادی رک جائے گی، لیکن ایک بار آپ انہیں میرے لیے منا کر دیکھیں۔ ایک بار، صرف ایک بار، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اچانک اماں جان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو اماں جان تڑپ اٹھی، ایک دم میرے دونوں ہاتھوں کو الگ کیا اور کہنے لگی، تو مجھے شرمندہ کر رہی ہے۔ تو جانتی ہے حویلی کی عورتوں کے پاس نہ تو اختیار ہوتا ہے اور نہ ہی فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ حویلی کے مردوں کے پاس سارے اختیار ہیں، لیکن پھر بھی تیری خوشی کی خاطر میں ایک بار تیرے بابا جان سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں سب کچھ ایسے ہی قبول کرنا ہوگا۔ اماں جان کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اماں جان بابا جان سے بات کرنے کے لیے تیار تو ہیں، اور مجھے امید تھی کہ شاید بابا جان مان جائیں۔ لیکن شام کو حویلی میں ہونے والے ہنگامے نے مجھے اچھی طرح باور کرا دیا کہ اب اس معاملے میں میری کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ بابا جان نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ شام کو اماں جان بابا جان کی پسند کی چائے بنا کر ان کے پاس لے گئی
और उनके करीब ही बैठकर वो इधर उधर की बातें करने लगी। अचानक उन्होंने मेरा जिक्र छेड़ लिया और कहने लगी, मैं सोच रही हूँ कि अभी आप मीरब की शादी में जल्दी मत करें, वो अभी आगे पढ़ना चाहती है और फिर इब्तिसाम के हवाले से भी वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। अगर आप एक बार अपने फ़ैसले पर नज़र सानी कर लें और 2-4 साल रुक जाएं, तो शायद तब तक सब बेहतर हो जाए। अम्मा जान ने एक आस भरी उम्मीद से बाबा जान की तरफ देखा, जबकि बाबा जान का गैज़ व गज़ब से भरा हुआ लहजा सारी हवेली में गूंजने लगा। वो अम्मा जान पर चिल्ला रहे थे और कह रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस फैसले से रोकने की और इस पर नज़रसानी करने के बारे में कहने की। मैंने जो फैसला कर दिया सो कर दिया। अपनी बेटी की ज़िंदगी का फ़ैसला मैं खुद कर सकता हूँ और मुझे पूरा यकीन है ये फ़ैसला उसके हक़ में बेहतरीन साबित होगा। इसलिए तुम बिला वजह की टेंशन मत पालो और ना ही मुझे टेंशन दो। अब जाओ यहाँ से। बाबा जान ने बड़े गुस्से से अम्मा को कमरे से निकाल दिया। मुझे बेहद शर्मिंदगी हुई। अम्मा जान का इस तरह कमरे से निकलना मुझे बहुत बुरी तरह महसूस हो रहा था। बाबा जान ने अच्छा नहीं किया, मैंने दिल ही दिल में सोचा और बड़े थके हुए अंदाज में अपने कमरे में आ गई। अब मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि बाबा जान का फैसला अटल है और वो अपने इस फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए मैंने भी इस फैसले को कबूल करने की कोशिश की। लेकिन न जाने क्या बात थी, मैं जब भी इब्तिसाम के बारे में सोचती तो मुझे बहुत अजीब सा लगता। मुझे लगता जैसे वो अभी भी बच्चा है और हम दोनों एक साथ खड़े क्या लगेंगे। अजीब सी सोचें दिमाग में चकरा रही थी और इस बात की शर्मिंदगी का एहसास भी ज़्यादा था कि मैंने ख्वामख्वा अम्मा जान को डांट पड़वा दी और उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई थी और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर जैसे खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया था। उस दिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकली। मुझे अम्मा जान से शर्मिंदगी थी जिन्हें मेरी वजह से ज़लालत बर्दाश्त करनी पड़ी। अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर निकली तो सबसे पहले अम्मा जान से माज़रत की और कहा, अम्मा जान मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आपको बहुत सारी बातें सुनना पड़ी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपके साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया जाएगा। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैंने रोते हुए अम्मा जान के आगे हाथ जोड़ दिए, जबकि वो मुझे अपने साथ लगाकर कहने लगी, मीरब मेरी बच्ची, मैं तुझे यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि हवेली की औरतों के पास ना तो कुछ कहने का इख्तियार है और ना ही उनके पास फैसला करने की कुव्वत है। इसीलिए ख़ुद को जितनी जल्दी हो सकता है समझा लो, इससे तुम्हारी अपनी ही अजियत कम होगी। ये कहते हुए अम्मा की आंखों में चंद आंसू चमके, जिन्हें उन्होंने कोशिश करके अपने हलक के अंदर उतार लिया, जबकि मैं चुपचाप अम्मा जान की तरफ देखती रह गई। और फिर वही हुआ था जैसा हवेली के मर्दों ने चाहा था। मेरी शादी की तारीख रख दी गई थी और ठीक 1 महीने के बाद मेरी शादी थी। लेकिन हवेली को आज से ही दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हवेली में हर तरफ रौनक दिखाई दे रही थी, हर कोई खुश दिखाई दे रहा था, जबकि मैं चुपचाप अपने कमरे में पड़ी हुई थी। अम्मा बहाने से मुझे कभी बाजार ले जाती और कभी मुझे मेरे जहेज़ के लिए ख़रीदी गई चीज़ें दिखाने ले जाती। लेकिन सच कहूँ तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उन सब चीज़ों को देखूं। मैं आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। आजकल सारा वक्त घर पर होती थी, कॉलेज जाना भी छूट गया था। मैंने अपने तौर पर शादी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये शादी नहीं रुकी और अपने मुकर्ररा वक्त पर पूरी शान व शौकत के साथ अंजाम पा गई। और उस वक्त मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में मौजूद थी, जहाँ पर मुझे इब्तिसाम का इंतज़ार था। वो इब्तिसाम जो अभी सिर्फ 12 साल का था। और जब कमरे में आया तो मैं एकदम झिझक सी गई थी। न जाने किस बात की घबराहट सी हुई, लेकिन फिर वो आकर मुझसे बच्चों की तरह इधर उधर की बातें करना शुरू हो गया और मैं भी उसे इसी तरह ट्रीट करने लगी।
लेकिन अपने दिल का क्या करती, जिसमें शादी के हवाले से कई अरमान थे, और अपने दिल को लेकर मेरे दिल में कई तरह के आइडियल जमा थे। लेकिन अब सब कुछ जैसे बिखर कर रह गया था। हवेली की रीत और रिवाजों के नाम पर मुझे एक बच्चे के साथ ब्याह दिया गया और मैं कुछ भी ना कर पाई थी। मैं जब रुखसत हुई तो मेरी आंख में एक भी आंसू नहीं था, खामोश पत्थर हो चुकी थी। अम्मा मुझसे मिलकर गले लगकर रोने लगी, तब भी मैं पिघल ना सकी। न जाने क्या बात थी, मेरे अपनों की दी हुई ठंडक मेरे अंदर उतर गई थी, जिसने मुझे बर्फ कर दिया था। और उस वक्त मैं एक रोबोट से ज़्यादा कुछ नहीं थी। इब्तिसाम के साथ कुछ देर बातें करने के बाद मैंने उसे कपड़े तब्दील करने का कहा और ख़ुद भी तब्दील करके लेट गई, जबकि वो भी बहुत जल्दी सो गया। और मैं सारी रात अपने साथ किए गए जुल्म के बारे में सोचते हुए न जाने कब सोई। अगले ही दिन से मैंने अपने ससुराल के घर का निज़ाम संभाल लिया था। मेरी सास चूँकि एक बूढ़ी खातून थी और उनके अलावा इस घर में और कोई खातून नहीं थी, क्योंकि मेरी भाभी का एक ही भाई था जिसके साथ उन्होंने मुझे ब्याह दिया था। भाभी का भी इसमें कोई ना कोई मफाद होगा, जब भी तो उन्होंने मुझे सूली चढ़ाना मुनासिब समझा। अब चूँकि मेरे ससुराल में कोई औरत नहीं थी, इसी वजह से मुझे ही सारे मामलात की देखभाल करना पड़ी, क्योंकि अब ये सब कुछ मुझे ही करना था। मैं इब्तिसाम का ख्याल एक बच्चे की तरह रखती थी। कभी मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि वो मेरा शौहर है और शौहर होने के नाते उसके कुछ फ़र्ज़ हैं, मेरे कुछ हुकूक हैं। लेकिन उन सब ख्यालात को झटक कर मैं सिर्फ इस बात का ख्याल रखती कि इब्तिसाम के घर में रह रही हूँ और जो भी है, जैसा भी है, मुझे हर तरह से उसका ख्याल रखना है। इसीलिए मैं उसकी हर चीज़ हर वक्त तैयार रखूं। मेरी सास मुझसे बहुत खुश थी, क्योंकि मैं उन्हें वक्त पर खाना देती, वक्त पर दवा देती और उसके साथ साथ उन्हें हवेली से बाहर ले जाकर सैर भी करवाती। वो इस हवेली की ऊंची दीवारों से तंग आ चुकी थी। उन्हें बाहर ले जाने वाला कोई नहीं था। इसी वजह से वो बाहर मेरे साथ जाकर बच्चों की तरह खुश होती, तो मुझे भी एक इत्मीनान मिलता। मैं जब से रुखसत होकर इस हवेली में आई थी, दोबारा अपने मैके नहीं गई थी। मेरा दिल ही नहीं किया था और ना ही मुझे किसी की याद आई थी। लेकिन आज एक हफ्ते बाद भाई और भाभी को घर पर देखकर मैं एकदम हैरान रह गई और फिर उनकी खातिर मदारत करने में फ़ौरन बावर्ची खाने में चली आई, क्योंकि भाभी मेरे पीछे ही आ गई और कहने लगी, मीरब, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? आखिर तुम क्यों बावर्ची खाने में घुस गई हो? इतने मुलाजिम हैं, उन्हें काम करने दो, तुम वहाँ पर हमारे पास बैठो। जबकि मैंने भाभी को तरीके से मना कर दिया और कहा, नहीं भाभी, अपने घर के काम करके मुझे अच्छा लगता है, आप चलकर बैठिए, मैं कुछ देर में आती हूँ। भाभी को तो मैंने टाल दिया था, लेकिन असल बात तो ये थी कि मैं इस तरह खुद को मसरूफ़ रख के बेकार की सोचों से जान छुड़ाना चाहती थी। मैं वो बातें नहीं सोचना चाहती थी कि मेरे साथ जुल्म हुआ। मैं एक सुकून भरी ज़िंदगी चाहती थी। यही वजह थी कि मैंने खुद को घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया था। हालांकि शादी से पहले मैंने कभी उठकर पानी का गिलास नहीं पिया था, लेकिन अब सारे काम करती थी और मुकम्मल ध्यान से करती थी। कुछ ही देर में खाना मैंने तैयार कर दिया और फिर भाई और भाभी के पास आकर बैठ गई। भाई ने तो एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि खुश हो, कोई मसला तो नहीं, जबकि भाभी बार बार कुरेद कर सवाल करती रही। मेरे और इब्तिसाम के रिश्ते के बारे में बार बार पूछती रही, जबकि हमारे रिश्ते में कुछ था ही नहीं, तो मैं उन्हें क्या बताती। पता नहीं भाभी मेरे जवाब से मुतमईन हुई या नहीं हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। भाई और भाभी को खाना खिलाकर उन्हें रुखसत कर दिया और जब अपने कमरे में आई तो इब्तिसाम अभी तक मेरे इंतज़ार में जाग रहा था। उसे जागता देखकर मैं हैरान हुई और कहने लगी, अरे अभी तक सोए क्यों नहीं हो? तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। अच्छी तरह जानते हो कि अगर देर हो गई तो मसला होगा। जबकि इब्तिसाम लापरवाही से कहने लगा, अरे मीरब,
مجھے یہ اسکول جانا بالکل پسند نہیں. کیا میرا اسکول جانا ختم نہیں ہو سکتا؟ اس کے بے چارگی سے کہنے پر مجھے ہنسی آ گئی. اب میں نے کہا نہیں، اسکول جانا ختم نہیں ہو سکتا. تم اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو گے تو تبھی تو بڑے آدمی بنو گے، ورنہ اسی طرح حویلی کے کاروبار کو ہی سنبھالو گے، جبکہ تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے. میں نے آہستہ سے ابتسام کو سمجھاتے ہوئے کہا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ اس وقت تھکاوٹ بہت تھی اور نیند بھی بہت آ رہی تھی، جبکہ ابتسام بھی میری باتوں پر سر ہلاتا ہوا سونے کے لیے لیٹ چکا تھا. میں صبح ابتسام کے اسکول جانے سے پہلے اٹھ جاتی تھی، اسے اسکول خود بھیجا کرتی تھی، ناشتہ کرواتی، اس کی تیاری کرتی، ہر کام میں پیش رہتی. مقصد ابتسام کی توجہ حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ میں چاہتی تھی کہ میں مصروف رہ کر خود کو بھول جاؤں. میں بھول جاؤں کہ میرے کیا خواب تھے. میں یہ بھی بھول جاؤں کہ میں نے کیا کیا نہیں سوچ رکھا تھا. میں یہ بھی بھول جاؤں کہ بابا جان نے تو مجھے میرے خواب پورے کرنے کے لیے ایک سیڑھی دی تھی، لیکن پھر انہوں نے میرے قدم ہی کھینچ لیے. ایسے ہی میں اپنے ماضی کو بھلا کر اپنے حال میں رہنا چاہتی تھی، لیکن قدم قدم پر ماضی کا یاد آنا مجھے ایک نئی اذیت میں مبتلا کر جاتا تھا، اور میں اس وقت شدید بے بسی محسوس کرتی تھی. آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور بار بار خیالوں میں بابا جان سے شکوہ کرتی. آخر انہوں نے کیا سوچ کر میری شادی کی تھی؟ میرے اندر کی موجود نازک لڑکی، جس کی آنکھوں میں خواب تھے، ختم ہوتی جا رہی تھی، جبکہ میں ایک عام سی لڑکی بن کر رہ گئی تھی جو گھر پر بیٹھ کر گھر کے کام کرتی. میری شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے. اب آج کل ابتسام کے فائنل کے پیپر تھے، اس کو میٹرک کے سالانہ امتحانات دینے تھے. اسی وجہ سے مجھے بھی اس کی بہت ٹینشن تھی. اپنے طور پر تو میں نے اسے کافی تیاری کروا دی تھی. اس کے پیپروں میں نے اس کے ساتھ دن رات ایک کیے رکھا، اور اس کی اچھی سی تیاری کروا کر جب اس کے پیپر اچھے سے ہو گئے تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا، جبکہ میں مسکرا کر رہ گئی تھی. مجھے 6 مہینے ہو چکے تھے، میں نے اماں کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. مجھے ان کی بہت یاد آتی تھی، لیکن میں ابھی حویلی جانا نہیں چاہتی تھی، اور اماں کا مجھے معلوم تھا کہ وہ یہاں پر نہیں آ سکتی، کیونکہ حویلی سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی. وہ بہت کم کہیں جاتی تھی، اور بابا جان سے اگر انہوں نے اجازت مانگی بھی ہوگی تو انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ میرب کو یہاں بلوا لو، جبکہ میں نہیں جانا چاہتی تھی. ایک دن اچانک ہی اسی طرح میں اداسی کے ساتھ باہر حویلی کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی. جب اچانک اپنے گھر کی گاڑی رکتے دیکھی تو چونک اٹھی. دل ایک دم بے اختیار دھڑکا تھا. نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ اماں جان آئی ہیں، اور وہی ہوا. سامنے گاڑی میں سے اماں جان کو نکلتا دیکھ کر میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائی تھی، اور بے اختیار بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی. اماں جان نے زور سے مجھے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور پھر خود بھی رونے لگ گئی، جبکہ میں اس وقت جیسے سارے آنسو نکال دینا چاہتی تھی. میں اس وقت اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر دینا چاہتی تھی. اور پھر اماں جان کے ساتھ 2-3 گھنٹے کیسے گزر گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اس دوران مسلسل اماں جان مجھے دیکھ رہی تھی، اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کی خاطر مدارت میں دنیا جہان کی ہر نعمت سجا دوں. مجھے اس وقت اماں جان سے کیا گیا ہر شکوہ بھول گیا تھا، اور یاد تھا تو اتنا کہ اماں جان نے میری خاطر بابا جان سے بات کی تھی، اور بابا جان نے کس طرح انہیں بے عزت کیا تھا. میں نے اب خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا اور اسی حویلی کو اپنا آخری مسکن سمجھ لیا تھا. یہاں پر رہ کر میں حویلی کے کام سر انجام دیتی اور فارغ وقت میں اپنی ساس کے ساتھ گزارتی. دن گزرتے گزرتے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا. میں واپس اپنی حویلی نہیں گئی تھی. ایک بار بھی میں اپنے میکے نہیں گئی تھی. وہاں سے کوئی آ جاتا تو آ جاتا، ورنہ میں نہیں گئی. میرا دل بھی نہیں چاہتا تھا. انہی دنوں میں آج کل ابتسام کا انٹر کا رزلٹ آنے والا تھا، اور اسے اس بات کی بہت فکر تھی. میری وجہ سے اس نے پڑھائی میں زیادہ دلچسپی دکھانی شروع کر دی تھی، اور آج کل وہ بہت زیادہ محنت سے پڑھ رہا تھا.
اسی لیے اسے اپنے رزلٹ کے بارے میں بڑی فکر تھی۔ آج صبح سے ہی وہ کمرے سے اندر باہر بے چین سا پھر رہا تھا، کیونکہ رزلٹ آنا تھا اور اسے پریشانی لگی ہوئی تھی۔ حالانکہ میں اسے کئی بار ٹوک بھی چکی تھی کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، رزلٹ آ جائے گا، اتنی بے چینی کس بات کی ہے؟ لیکن وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی طرح اندر باہر گھومنے لگ جاتا۔ جیسے ہی رزلٹ آیا اور اس نے اپنا رزلٹ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس نے A1 گریڈ میں انٹر کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی کامیابی تھی اور خود میرے لیے بھی ایک بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ میں اس کے لیے بے حد خوش تھی۔ اس نے خوشی خوشی بھاگے بھاگے آ کر جب مجھے یہ خبر دی تو خوشی سے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آج میں نے انٹر پاس کر لیا ہے، کیونکہ ابتسام کے اوپر میں نے کچھ ایسے ہی محنت کی تھی۔ جبکہ ابتسام میرے دونوں ہاتھ تھام کر کہنے لگا، میرب، یہ سب تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، ورنہ میں تو پڑھائی میں کچھ اتنا خاص نہیں تھا۔ تم نے جس طرح مجھے پڑھایا اور آج اس قابل بنایا، میں تمہارا بے حد مشکور ہوں۔ ابتسام کے لہجے سے سچی خوشی جھلک رہی تھی، اور پھر وہ سارا دن ہمارا بہت اچھا گزرا۔ میں نے ابتسام کی پسند کے کھانے بنائے اور اس کی خوشی کو منانے کے لیے اس کے لیے کیک بھی تیار کیا، جسے ہم تینوں نے مل کر کاٹا۔ آج بہت خوشیوں بھرا دن طلوع ہوا تھا۔ جیسے ہی شام ہوئی میں اپنے کمرے میں آئی تو کچھ دیر کے بعد احتسام چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ میں یک ٹک اسے دیکھے گئی، تاہم وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میرب، تمہیں میری زندگی میں آئے ہوئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ ان 2 سالوں میں نے ہر لمحہ تمہارے لیے محبت محسوس کی۔ میں تمہیں پہلے سے زیادہ چاہنے لگا ہوں۔ جب تم میری زندگی میں آئی تھی تب مجھے اس رشتے کی اہمیت اور تمہاری محبت کے بارے میں نہیں پتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی بھر میری ہم سفر رہو۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ابتسام نے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاب مجھے دیا تھا، جبکہ میں حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جس پر اب ہلکی ہلکی مونچھیں اگی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ ایک نوجوان چہرے جیسا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اسے نظریں چراتے ہوئے اسے کہا، ابتسام، میں تم سے 4 سال بڑی ہوں، ہمیشہ تمہیں ایک بچے کی نظر سے دیکھا ہے، کیسے تمہیں شوہر کے روپ میں قبول کر سکتی ہوں؟ جبکہ وہ کہنے لگا، 4 سال کا فرق تو کوئی فرق ہی نہیں۔ کیا تم نہیں جانتی کہ حضور پاک اور حضرت خدیجہ کے درمیان 15 برس کا فرق تھا، اور میں تو صرف تم سے 4 سال چھوٹا ہوں۔ جب میں اس فرق کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تو تم کیوں دے رہی ہو؟ میں تم سے محبت رکھتا ہوں، اور کہیں نہ کہیں تمہارے دل میں میری بھی محبت موجود ہوگی۔ اگر نہیں دیا تو وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ تب تک ہم دونوں ایک دوستانہ رویے میں ایک دوست کی طرح ساتھ رہتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو اور کبھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ ابتسام کی باتیں میرے دل پر اثر کر رہی تھیں، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے میرے صبر کا انعام مل رہا ہو۔ جیسے میں نے یہ 2 سال جس اذیت میں گزارے تھے، جس مشکل میں گزارے تھے، آج مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی منزل پر پہنچ گئی ہوں، اور وہ منزل ابتسام ہے۔ ابتسام میری طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ ابتسام کے دل میں کافی عرصے سے میری محبت پنپ رہی تھی، اور اب اس نے ایک خاص موقع چنا تھا جب وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ اسی لیے پھر میں اسے کیسے نا امید ہونے دیتی۔ میں نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا۔ میرے پاس اس کے علاوہ چارہ بھی کیا تھا؟ اگر میں ابتسام کو چھوڑ دیتی یا یہاں سے کہیں چلی جاتی تو پھر بھی آگے میرے لیے زندگی بہت مشکل تھی، جبکہ ابتسام کے ساتھ رہتے ہوئے اور اس کے بارے میں جانتے ہوئے مجھے آہستہ آہستہ اس سے محبت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اور جب ابتسام کو ہمارے درمیان موجود عمروں کے فرق کی کوئی فکر نہیں،
تو پھر مجھے ایسی فکر پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی وجہ تھی کہ میں نے بھی ابتسام کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا۔ مجھے امید ہو گئی تھی کہ میری آئندہ کی زندگی خوشیوں بھری ہوگی۔ اگلے دن جب میں اپنے کمرے سے نکلی تو آج میری چال ڈھال اور انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ میری ساس نے بغور مجھے دیکھا اور اپنے پاس بلا کر خاص طور پر انہوں نے مجھے بہت دعائیں دی۔ میں بہت دھیمے سے لہجے میں شرمیلے انداز میں مسکرا اٹھی۔ ابتسام سے میں نے رات کو ہی بات کر لی تھی۔ آج مجھے ایک اہم کام کرنا تھا اور اس کے لیے مجھے ابتسام کا ساتھ چاہیے تھا۔ اس نے اپنا ساتھ دینے کی حامی بھر لی تھی اور میں ناشتے کے بعد تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی جب ابتسام بھی تیار ہو کر آ گیا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا، چلیں؟ میں نے فوراً چادر لے کر اٹھنے کی جبکہ اپنی ساس کو میں پہلے ہی اس بارے میں بتا چکی تھی۔ ہم دونوں گھر سے نکل آئے۔ آج پہلی بار شادی کے بعد میں حویلی سے نکل رہی تھی۔ ابتسام کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے دنیا فتح کر لی ہو اور اس وقت ابتسام میری وہ جیت ہے جسے میں نے زمانے سے حاصل کیا ہے۔ گاڑی جانے پہچانے راستوں سے گزر رہی تھی اور میں اس وقت اپنے آپ میں بہت بے چینی اور خوشی محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہم لوگ حویلی پہنچ گئے جہاں پر میرا پورا خاندان آباد تھا۔ میرے ماں باپ، بہن بھائی، بھابھی، بھتیجے سب یہاں موجود تھے۔ میں حویلی کیا پہنچی، ساری حویلی میں ایک شور سمجھ گیا۔ مجھے دیکھ کر ملازمہ نے جیسے ہی اماں جان کو اطلاع پہنچائی، اماں جان تو بوکھلائی ہوئی چلی آئی۔ بھابھی، بھائی، بابا جان تک اپنے کمرے سے نکل آئے اور میرا سواگت ایسے کیا گیا جیسے میں آج پہلی بار آئی ہوں۔ لیکن نہیں، میں پہلی بار ہی تو گئی تھی۔ اپنے غصے، ضد اور انا کو قربان کر کے آج میں نے پہلی بار حویلی میں قدم بڑھائے تھے، کیونکہ 2 سال اپنوں سے دوری کو برداشت کیا تھا اور اب مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب سے ابتسام کی محبت کا ساتھ ملا تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنوں سے ناراضگی کو بھی ختم کر دوں گی۔ میری خود ساختہ ناراضگی وقتی طور پر تھی اور اسے میں نے ختم کر دیا۔ یوں حویلی میں مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ ابتسام کے ساتھ مجھے دیکھ کر اماں جان نے شکر کا کلمہ پڑھا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے اپنی نئی زندگی کو قبول کر لیا ہے۔ اور ویسے بھی ابتسام اب ایک بھرپور جوان مرد لگتا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے 4 برس چھوٹا ہے، بلکہ اب تو وہ مجھ سے 2 برس بڑا لگتا تھا۔ میں بڑے مگن سے انداز میں اسے دیکھے گئی۔ وہ اماں جان کے ساتھ بڑی روانی سے باتوں میں مصروف تھا۔ اچانک بابا جان نے مجھے اشارے سے اپنے قریب بلوایا اور جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے میرے سر پر اپنے مضبوط ہاتھ کو رکھتے ہوئے کہا، پتر، میں نے تیرے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچا اور ابتسام سے تیری شادی کا فیصلہ بھی میں نے دل و دماغ دونوں سے کیا تھا۔ بے شک وہ عمر میں تجھ سے چھوٹا تھا، لیکن ابتسام بہت اچھا لڑکا ہے۔ اس کے اندر کوئی برائی نہیں، کوئی بری عادت نہیں، ورنہ اپنی بہنوں کا حال تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے۔ اسی لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ میری لاڈلی کو ایسی کوئی صورتحال کا سامنا ہو۔ ابتسام عورت کی عزت کرنا جانتا ہے اور یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بابا جان نے نرمی سے مجھے سمجھایا تو میں مسکراتے ہوئے سر ہلا کر رہ گئی۔ کچھ بھی تھا، اس وقت مجھے ابتسام سے شادی کسی صورت قبول نہیں تھی، کیونکہ ابتسام عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا اور ہمیشہ میں نے اسے ایک بچہ سمجھا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں اس کو ساتھ رکھتی گئی، مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی ابتسام ایک بہت اچھا لڑکا ہے اور شاید میرے جوڑ کا کوئی مجھے اس طرح نہ سمجھتا جس طرح ابتسام سمجھ گیا تھا، اور اس کے لیے میں اپنے رب کی مشکور تھی جس نے بروقت میری آنکھیں کھول دی اور مجھے ابتسام کی اچھائیوں سے روشناس کرایا۔ اور آج میں اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں، ابتسام کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔
آج 10 سال گزرنے کے بعد میں اس حویلی کی اکیلی مالکن ہوں۔ گزرے وقت میں میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ میرے اب 2 بچے ہیں اور ابتسام اپنا کاروبار کرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ابتسام نے مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے۔ وہ ہمیشہ میرا خیال رکھتا اور میری پسند کو اہمیت دیتا ہے، اور اس کے لیے میں جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔